الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ بقرہ کی 2 آیتیں تلاوت فرمائی۔ آپ غور کریں، سمجھیں، بہت جامع آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بیان فرمایا، اس میں عقیدہ توحید کی دعوت دی گئی، اور اللہ رب العزت کا یہ پہلا خطاب ہے جو خطاب عام ہے۔ اس میں مومن، مخلص، منافق، کافر سب لوگ داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو خطاب فرمایا بغیر کسی لحاظ کے اور امتیاز کے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ذات عالی کی طرف لوگوں کو متوجہ فرمایا، اور اس کے بعد اپنی چند آفاقی اور انفسی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، تمام لوگ اس میں آ گئے۔ اگر وہ انسانیت سے تعلق رکھتے ہیں، سب لوگ اس میں آ گئے۔ اے لوگوں، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں تم لوگ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ عبادت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے پوری مکمل فرما برداری کرنا، جیسے اللہ نے حکم دیا اس طریقے سے اس کی اطاعت کرنا، اور اس کے خوف اور عظمت کی وجہ سے اس کی نافرمانی سے دور رہے۔ اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم دوسروں کے آگے جا کر اپنا سر جھکاتے ہو، تم دوسروں کی عبادت کرتے ہو۔ چنانچہ آج دیکھیے بت پرستی کا رواج ہے، بہت سی قومیں بتوں کی پوجا کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تم عبادت کرو اپنے اس رب کی۔ سب کو اللہ نے کہا جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ سب سے بڑی نعمت، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی انسان کا وجود، نیز سے ہست ہو جانا، جو اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ تو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی تخلیق کر دیا۔ ہم لوگ نیز سے ہست ہو گئے، نابود سے بود ہو گئے۔ اب آپ سوچئے، قرآن کہہ رہا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، سورہ مومنون پڑھیے۔ ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم في الأرحام ما نشاء۔ اللہ تعالیٰ کتنے ادوار سے گزار کر، کتنی تاریکیوں سے نکال کر، کتنی گندگیوں سے نکال کر ایک صحیح معنوں میں ایسا چمکتا دمکتا انسان پیدا کیا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ماں کی کالی کوٹری اندھیری میں کتنی گندگیوں میں ہم لطپت تھے، باپ کے کتنے خراب نطفے سے، کتنے گندے پانی سے ہم کس جگہ استقرار پائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رد و بدل کرتے کرتے ایک دم نکھار دیا، چمکتا انسان پیدا کیا کہ سدرہ میں جبرائیل کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چو در دوستی مخلصم یافتی انانم در صحبت چرا تافتی، کہ اتنا بڑا فرشتہ، سارے فرشتوں میں سب سے مقرر فرشتہ رش کر رہا ہے انسانیت پر۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں
چو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی. جو لوگ فارسی پڑھے وہ سمجھ رہے ہیں. وہ گفتہ فراتر مجالم نمان بماندم کی نور ہوئے بالم. اگر یک سرین ہوئے برکت پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل کہاں ساتھ چھوڑ دیے, میں تو تمہارا بہت مخلص دوست تھا. تو کہا اللہ کے رسول میری طاقت نہیں, ایک دم تھک گیا. اگر سر کے ایک بار کے برابر بھی میں اڑ گیا تو فروغ تجلا بسودت پر, تجلی کی روشنیاں میرے پروں کو جلا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے. اب آپ سوچئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, مفتی تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم لکھتے ہیں, شیخ الاسلام, کہ چونکہ لوگ بت پرستی کرتے تھے اس وجہ سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں, آگے اسی کا بیان ہے. توحید کو بیان, عقیدہ توحید کو اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد اس کی مختصراً اللہ تعالیٰ دلیل دے دیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مراحل سے گزار کر اتنی افضلیت پر لا کر کھڑا کر دیا کہ ہماری سوچ سے بالا. اسی لیے بھائی خواجہ صاحب کہتے ہیں کسی خاکی پر مت خاک کر اپنی زندگانی, جوانی کر فدا اس پر دیا جس نے جوانی. اگر کسی نے آپ کو پیدا کیا ہے, آپ کے لیے ساری چیزوں کو پیدا کیا, وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہم لوگوں کے لیے مسخر کر دیا ہے, تو بتاؤ عبادت کے لائق کون؟ چونکہ اہل عرب یہ کہتے تھے, آگے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں, چند نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل لکم من السماء ماء, اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسایا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے ذریعے سے پھلوں کا رزق تمہارے لیے نکالا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا, تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, جبکہ تم لوگ جانتے ہو. چونکہ اہل عرب کہتے تھے کہ سب آسمان, زمین, سورج, چاند, موت, حیات, سب کچھ اللہ نے پیدا کیا, اور سب اللہ کے عقیدہ, سب کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہی اس کا خالق و مالک ہے. لیکن ساتھ میں یہ عقیدہ تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اتھارٹی بتوں کو دے دی, اور جس میں وہ خود تصرف کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بھائی کسی کا کوئی بٹوارا نہیں. خلقکم, میں نے ساری انسانیت کو تم اور تم سے پہلے تنے تنہا پیدا کیا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا, تم کو کسی کی شریک, کسی کا میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کی ضرورت نہیں. تم مت ٹھہراؤ کسی کو, کسی کی کوئی ضرورت نہیں, سب اللہ کے محتاج. جتنی بھی نعمتیں پیدا کی گئی سب اللہ نے بنائی ہوئی, اللہ کے عطا کرتا ہے. تب آپ سوچئے, اب بتائیے توحید کی کس قدر عظمت ہے, کس قدر فضیلت ہے. ایک نبی کھڑا ہو کر پورے کفر کے جلسے میں ساری کفریت اور شرکیت تمام لوگ جمع تھے, للکار کر کہہ رہا ہے, ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا کے سامنے کی دونی فلا تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہہ لو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ. سب کو دعوت دے رہا ہے, کسی کا کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی ہراس نہیں. آج ہم کہہ سکتے ہیں, آج ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں, ہمارے اندر جو توحید ہونی چاہیے تھی, جو اللہ کی وحدانیت ہونی چاہیے تھی, وہ ہمارے اندر رچی بسی نہیں ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چھوڑ دیجئے, صحابہ اور تابعین اور اسلاف کے ادوار اس بات پر گواہ ہیں کہ تھوڑی سی مدت میں پوری دنیا پر اسلام کا ڈنکا بجائے. آج 1 کروڑ نہیں, اربوں کی تعداد میں, خربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں, لیکن حقیقت میں جو توحید ان کے دلوں میں رچی بسی تھی, آج ہمارے اندر وہ توحید.
ہم صرف سینہ ٹھوکنے والے ہیں، صرف ظاہر میں علیہ الاعناد مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں جو مسلمانیت، جو ایمان ان کے اندر تھا، وہ چیز ہمارے اندر۔ تو قرآن کی پہلی آیت میں اللہ کا خطاب عام تھا جو تمام لوگوں کے لیے تھا، اے لوگو تم لوگ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لہذا کسی کی بھی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، بحوالہ صحیحین میں تفسیر ابن کثیر نے نقل کیا ہے، اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جبکہ تنے تنا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے، بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور دوسری روایت اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق العباد اللہ، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے ان یعبدوا ولا یشرکوا، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ بھائی آپ ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے نقل کرتا ہوں، آپ اس سے ذرا اندازہ لگائیے 2 منٹ کہ شرک کیا، شرک کی ادنا مشابہت، شرک سے اللہ کے رسول نے کس قدر اجتناب کیا۔ اب آپ سمجھیے، کالی رات میں، انداز کہتے ہیں کالی رات میں، کالے سیاہ پتھر پر جو چوٹی چلتی ہے، اس چوٹی کی جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی جو ہلکا ہے، اس شرک سے بھی بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے اجتناب کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ حضرت طفیل کے واقعہ سے اندازہ لگائیے کہ حضرت طفیل جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں شریف بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میں ایک جماعت کو گزر رہا ہوں، میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم یہودی ہیں۔ کہا اچھا تم لوگ وہی ہو؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، جو عزیر ابن اللہ کا مشرکانہ جملہ کہے تھے۔ کہا ہاں ہم لوگ یہودی ہیں، تم لوگ بھی تو کہتے ماشاء اللہ اور ماشاء محمد، جو شرک سے مشابہ جملہ اس کی باتیں کرتے ہو۔ پھر انہوں نے خواب دیکھا کہ میرا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جو عیسائی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم لوگ عیسائی ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہا تم لوگ وہی ہو جو مسیح ابن اللہ کا مشرکانہ جملہ کہتے؟ کہا تم لوگ بھی وہی کہتے ہو، ماشاء اللہ و ماشاء محمد، تم لوگ بھی شرک سے مشابہ باتیں کہتے ہو۔ چنانچہ حضرت طفیل نے اپنے ساتھیوں سے بتایا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ دوسرے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے ایسا خواب دیکھا۔ تو اللہ کے رسول نے خطبہ دیا اور خطبہ کے بعد ارشاد فرمایا کہ طفیل نے جس سے ہو سکا جہاں تک بتایا، میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ ابھی تک مجھ کو روکنے کی اجازت نہیں تھی اس چیز سے جو تم لوگ کہتے تھے، اب تم لوگ ماشاء اللہ ماشاء محمد مت کہنا، صرف کہنا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے، جو محمد چاہے یہ مت کہنا۔ اب آپ بتائیں، اور لوگ جا کر کہاں ماتھا ٹیکتے ہیں اور کہاں کہاں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں؟ ذرا اس روایت سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ شرک سے کس درجہ اجتناب کا حکم ہے، ورنہ جھونک دیے جائیں گے عہدے منہ جہنم۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں پہچاننے کا سلیقہ اور طریقہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔